بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، اپنے معین الحکمت ہی نام ہے، کیا نام ہے؟ معین الفلسفہ، کیونکہ یہ حکمت بولتے ہیں زیادہ تر. اب دیکھیں جہاں بھی انہوں نے حکمت لکھا ہے اس کو فلسفہ کر دیں گے. حکمت کا استعمال جو ہے فلسفے کے لیے صحیح نہیں ہے. فلسفہ نظری کی 3 قسمیں ہیں. تو علم طبیعی کی بات کی ہے. تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کیونکہ زیادہ تر جو نئے ہمارے ہاں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے وہ زیادہ تر ارسطاطیلیسی ہی ہے، فارابی اور ابن سینا کے ذریعے. وہ کہ دوسرے طرائق بھی ہیں جیسے ملا صدرہ کا ہے وہ اشراقی، اور افلاطونی سلسلے بھی ہیں، لیکن وہ صوفیہ میں زیادہ ہیں. عرفان میں فلسفیوں میں جو ہیں وہ افلاطون کو بھی ارسطو کی نظر سے دیکھتے ہیں. ارسطو اور ان کی آرا میں جو ہے آرا میں جو ہے وہ تقابل پیدا کرنے کی کوشش کرتے. تقابل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کمپیٹیبلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر حنبلیوں کے ہاں جو ہے خاص طور پہ، اور امام اشعری کے ہاں بھی شروع کے لوگوں میں، تو ان میں جو یونانی اثرات تھے وہ زیادہ وسیع تھے. اس وقت تک صرف ارسطو پہ جو اجماع نہیں ہوا تھا، تو وہ اس میں سریانی اثرات بھی تھے اور عربی اثرات بھی تھے. اور جو یونان کی دوسری غیر ارسطاطیلیسی فلسفیانہ روایات تھیں اس کا اثر تھا، جیسے رواقیین ہو گئے، یا جس کو سٹوئکس کہتے ہیں، یا ایپیکیورینز ہو گئے، یا اور پھر مطلب یہ کہ عیسائی فلسفے کی جو افلاطونی اور غیر افلاطونی روایت وغیرہ، ان کا بھی اثر ہے حنبلی اسکول پہ اور غیر اشعریوں اور غیر ماتریدیوں میں. لیکن عموماً جو ہے وہ ارسطو کا، تو اس لیے ارسطو پر بار بار آتا ہوں. اور ارسطو جو ہے جدید فلسفے کے لیے بھی بڑا اہم ہے. تو جس کو فلسفہ نظری یا حکمت نظری یہ لوگ کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے طبیعت، اور ایک ہے ریاضی، اور ایک ہے الہیات. اس کو تھیولوجی کہتے ہیں، کیونکہ تھیوس جو ہے یونانی زبان میں الہ کو کہتے ہیں. اور حقیقت میں اسی کو فرسٹ فلسفی بھی کہتے ہیں. اور کہ یعنی کچھ لوگ جو ہے اس کو تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں نے ایک لمبا اردو میں مضمون لکھا تھا جو صدیق میں میرا خیال چھپا ہے. اگر کسی کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں اس کو. اس میں میں نے جو الہیات اور فلسفہ اولا میں تعلق ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ 3 ہے طبیعت. تو طبیعت کی حضرت نے وضاحت کی، اور اب ریاضی کی، اور پھر الہیات پہ. لیکن ایک عمومی جو پچھلی بار میں نے نہیں کیا تھا وہ کرنا چاہیے تھا.
ایک عمومی خاکہ اس تقسیم کا یہ ہے کہ طبیعت، ریاضیات اور الہیات. تو طبیعت سب سے نچلی درجے کی، کیونکہ مادہ ان کے ہاں جو ہے وجود میں جو ہے مادہ سب سے نچلی چیز ہے. اور ریاضی میں جو ہے مادہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یعنی خارج میں تو ہوتا ہے مادہ ریاضی کے اشکال میں، لیکن جو ہے ذہن میں اس کو مادے سے الگ کر سکتے ہیں. اور الہیات میں جو ہے اس میں نہ مادہ ہے، نہ مادہ خارج میں ہے، نہ مادہ تصور میں ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہاں مادہ بالکل چلا گیا. تو یہ اسی کو وہ علم اعلیٰ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں علم اوسط کیونکہ اس میں مادہ آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے. اور اس میں چونکہ مادہ ہی ہے ذہن میں بھی اور خارج میں، تو یہ علم ادنا اس کو کہتے ہیں، بھی کہتے ہیں. تو طبیعت وہ ہے جو ان امور سے، اور وہ پچھلی بار میرے ذہن میں نہیں گیا امور سے، اب انگریزی میں اس کا ترادف کیا ہوگا، لیکن امور سے ان اشیاء کی بات کر رہے ہیں جس کو امور عامہ. یعنی امور عامہ کی تو بات نہیں کر رہے، لیکن جو امور عامہ کی اصطلاح میں امور ہے وہ وہاں مراد تھا اس پہ آئیں گے. لیکن یہاں دیکھ لیں کہ یہ جو تو حکمت نظری یا فلسفہ نظری 3 میں تقسیم ہو، 1، 2 اور 3. اور تقسیم کا جو لاجک ہے، یہ منطق ہے، وہ یہ ہے کہ طبیعت ایسے جسموں سے ڈیل کرتی ہے، ایسے امور سے ڈیل کرتی ہے جو خارج میں بھی اس میں مادہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ذہنی تصور ہے اس میں بھی آپ اس کو مادے سے الگ نہیں کر سکتے، اس کے تصور کو. اور ریاضیات میں گو کہ خارج میں جو ہے، ابھی اس پہ آئے گی تفصیل، خارج میں ریاضی اشکال میں جو ہے مادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اپنے تصور میں آپ اس کو مادے سے الگ کر سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک گیند ہے، گیند تو یہ کرہ ہے گیند، تو اس میں مادہ بھی ہے اور حیت بھی ہے، لیکن اس کے تصور میں، کرے کے تصور میں آپ مادے کو الگ کر سکتے ہیں بالکل. لیکن انسان کے تصور میں آپ مادے کو، اس کو انسان کو جسم سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر جسم سے الگ کریں گے تو انسان کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. لیکن مثلث جو اس کو جیومیٹری میں یا ہندسے میں ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ذہنی سطح پہ ہی ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں مادہ شامل نہیں ہوتا، کیونکہ جس خط کی وہ بات کرتے ہیں وہ خط خارجی دنیا میں موجود ہی نہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ نہ اس کی نہ عرض ہوتی ہے نہ طول ہوتا، طول ہوتا ہے لیکن نہ اس کا عرض نہیں ہوتا. تو ایسی کون سی چیز ہوگی جس کا طول ہوگا لیکن عرض نہیں ہوگا بات. اور الہیات میں پھر آپ ان ہستیوں سے بات کرتے ہیں جن کا تصور میں بھی مادہ نہیں ہوتا اور خارج میں بھی نہیں ہوتا. خارج میں جیسے ارسطو کہتا ہے کہ خدا جو ہے عقل محض ہے، اور کانٹ نے اسی سے لیا یہ عقل محض کا. اب ظاہر ہے ہمارے یہاں خدا تو عقل محض نہیں ہے، تو لیکن اس میں اس پہ اعتراض جب الہیات میں آئیں گے ہوگا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کا تصور کریں گے تو عقل محض کا تصور آپ کیسے کریں گے؟ تو اب جب آپ خدا کا تصور قائم کریں گے تو جسم کے بغیر کس طرح کریں گے؟ اگر تصور کرنا چاہیں، پہلی بات تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ یعنی الزامی اعتراض دے رہا ہوں. تو یہی بات امام ابن تیمیہ نے بھی کی، تو لوگوں نے ان پہ کفر کے فتوے لگا دیے لیکن جب آپ فلسفے پڑھتے ہیں تو اس میں الزامی جوابات جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں لوگوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. اور پھر اگر وہ مانتے بھی ہوں کہ نعوذ باللہ خدا جسم ہے، تو تب بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتے، اس لیے کہ یہ پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا وہ جسم سے کیا مراد لیتے ہیں، سمجھے نا تو یہ ایک میں نے کانٹیکسٹ فراہم کر دیا آپ کو. اچھا، تو اب طبیعت تو کر لی پچھلی بار، اب ریاضی پہ بڑھتے ہیں. دوسری یہ علم ادنا میں آ گیا، نظری علم کے دوسری قسم. علم ریاضی وہ حکمت نظریہ یا فلسفہ ہے. تو اب تو علم ریاضی فلسفے کی قسم نہیں رہا ہے،
وہ ایک مستقل علم ہو گیا، یا تو اس کو سائنسز میں لیتے ہیں یا اس کو ایک مستقل اس کی فیکلٹی ہوتی ہے، فیکلٹی آف میتھمیٹکس. اور جو منطق ہے اس کا تعلق ریاضی سے بھی ہے اور فلسفے سے بھی. تو علم ریاضی وہ حکمت نظریہ جس سے ایسے موجودات واقعہ کے احوال واقعہ جانے جاتے ہیں. میرا خیال ہے واقعے سے مراد اب جو یہ لے رہے ہیں وہ ظاہر خارجی تو نہیں لے رہے، لیکن وہ ہستیاں جو قائم بذات ہیں، یا اب مجھے اس میں ان کی اصطلاح کا یہ واقعہ سے کیا مراد لے رہے ہیں یہ اس پہ پورا تیقن نہیں ہے، اور اگر آپ نے ان کی تعریف پیچھے کی ہے تو مجھے یاد نہیں ہے. وہ حکمت نظری وہ ہے جس سے ایسے موجودات واقعہ کے احوال جانے جاتے ہیں جیسے جن کو موجود کرنا ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے. تو وہ فیکٹس ہیں، ہماری امیجنیشن نہیں ہے، خیال نہیں ہے صرف. اور وہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی وجود ذہنی سے ان کی مراد ہے تصور. جب آپ اس کا کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، آپ سرکل کا تصور کریں، کرے کا تصور کریں، تو کرے کا تصور کے لیے آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ ایک کرہ ہے جو گیند بھی نہیں ہے، جو کوئی مخصوص اس کا مادہ نہیں ہے. تو یہ تصور کرنا ممکن ہے. اس کا تصور مقصود مادے کے بغیر کیا جا سکتا ہے. تصور جیسے آپ مثلث کو، اگر آپ مثلث کو مثلاً مثلث کو اگر آپ تصور یعنی خارج میں، تو آپ جب بھی مثلث کو ڈرا کریں گے تو وہ ایک اس میں مادے کا جو ہے آتا. یہاں بھی مطلب میں نے ڈرا کیا تو یہ سارا یہ لائنیں بھی ہیں مادی ہیں، اور خلا بھی ایک لحاظ سے مادی ہے یہ، لیکن یہ مختلف ہی ہے. لیکن جب آپ تصور کرتے ہیں مثلث کا، اور جو یعنی اگر آپ 10ویں جماعت میں جو ہم اقلیدس پڑھتے ہیں، ہمارے مدارس میں اقلیدس کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، اب شاید نہیں پڑھائی جاتی. مثلاً ہمارے والد صاحب کے زمانے میں تو، یعنی ہمارے زمانے میں بھی مفتی صاحب پڑھاتے تھے اقلیدس. ہم نے اس لیے نہیں پڑھی کہ مطلب یہ کہ اسکول میں وہ پڑھ ہی رہے تھے تو لیکن ہمارے مفتی صاحب پڑھاتے تھے. اب یہ نہیں پتہ کہ پڑھاتے ہیں اقلیدس کی نہیں. تو جب آپ مثلث کی تعریف کرتے ہیں تو وہ مثلث کی تعریف جو ہے وہ ذہنی تعریف ہے. ایسی شکل جس کے 3 اضلاع ہوں اور 3 اطراف ہوں، اور جس کی اضلاع جو ہیں 180 ڈگری ہوتے ہیں جب ان کو جمع کیا جائے اضلاع کو، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ یہ جو خط کی تعریف ہے تصوراتی، وہ کوئی مادی خط کوئی مادی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی عرض ہی نہیں ہے، صرف طول ہے. تو اس میں مادہ تو کوئی بھی ہو، اس کی عرض بھی ہوگی اور طول بھی ہوگی، چاہے وہ ایٹم الیکٹران ہی کیوں نہ ہو، اور الیکٹران سے نیچے کی چیزیں کیوں ہی نہ ہو، اس کی عرض بھی ہوگی اور طول بھی ہوگی. یہ ناممکن ہے کہ اس کی عرض نہ، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں، اور یہ تصور کیا ہے ایسا، اور مثلث کو ڈیفائن کیا ہے. تصور سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا آپ، تو یہاں میں اپنی بات جو میں نے پہلے کی تھی اس کا رد ہے ایک لحاظ سے. یعنی اب میں نے یہ سوچا کہ تصور کا میرے نزدیک لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی ذہنی تصویر آپ بنائیں. تصور کا مطلب ہے اس کو ڈیفائن کریں، اس کی تعریف کریں. تو آپ اس کی تعریف اگر کر سکیں بغیر مادے کو شامل کیے بغیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصوراتی طور پہ اس چیز کے لیے مادے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہے ریاضی میں ان اجسام سے بحث کی جاتی ہے
جو تصوراتی طور پہ جو ہے مادے سے ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں واقعی طور پہ کوئی بھی مثلث آپ نہیں بتا سکتے جو مادہ نہ ہو دنیا میں، سمجھے نا؟ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب جیسے میرا جو یہ فون ہے جس پہ میں آپ سے یہ بنا رہا ہوں، یہ ریکٹینگولر ہے۔ ریکٹینگل کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بھی بھول گیا ہوں۔ اچھا جی تو حکمت نظری جس سے ایسے موجودات واقعے کے حوالے واقع جانے جاتے ہیں جن کو موجود کرنا میرے خیال میں یہ اردو زبان جن کو موجود کرنا اردو کے لحاظ سے کوئی اچھا جملہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے حضرت پالن پوری گجراتی ہیں، ان کو موجود کرنا ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور وہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی مخصوص مادے کی محتاج نہیں ہیں، مگر وجود خارجی میں مخصوص مادے کی محتاج ہے۔ میں وہ بھول گیا، ریکٹینگولر کی بات کر رہے تھے۔ ریکٹینگولر جو ہے، میرا فون ریکٹینگولر ہے، اب اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب میرا خیال ہے مستطیل، یہ اس قسم کی اردو عربی میں تو مستطیل کہتے ہیں، یعنی جس کی دو مستطیل کی تعریف یہ ہے کہ ایک پلین فگر ہے جس کی 4 سیدھی خط ہیں جو رائٹ اینگل بناتے ہیں چاروں طرف، اور ان کی جو ایڈجسنٹ سائڈز ہیں وہ جو ہیں انیکول ہیں، ایک دوسرے سے برابر نہیں ہوتی۔ جو سامنے والی سائڈ ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، لیکن ایڈجسنٹ جو ساتھ والی سائڈ ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے اس کو اسکوائر سے ممیز کرتا ہے۔ تو مستطیل جو ہے یا تو فون ہوگا یا کتاب ہوگی۔ میری کتاب جو پڑھی ہے یہ میرے سامنے، مشیل فوکوالٹ دا کیئر آف دا سیلف، اس پہ میں نے فون رکھا ہوا ہے، یہ بھی مستطیل ہے۔ یا تو وہ کتاب ہوگی یا فون ہوگی، اور یہ دوسری چیزیں یعنی جو یہاں میز پہ پڑی ہیں وہ کافی، اور میز بھی لگ رہا ہے مستطیل ہے، ہاں مستطیل ہے جس میز پہ میں، تو بہت سی چیزیں مستطیل ہیں، لیکن وہ ساری مادی ہیں، ایک لکڑی سے بنی ہیں، دوسرے فون اس میں کیا مادے استعمال ہوئے ہیں، اور کتاب جو ہے اس میں کاغذ استعمال ہوئے ہیں، اور کاغذ لکڑی سے بنتے ہیں، درختوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ ذہن میں میں تعریف کر سکتا ہوں مستطیل کی بغیر مادے کو متصور کیے ہوئے، لیکن طبیعتی اشیاء کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، انسان کی میں تعریف نہیں کر سکتا بغیر جسم کے، یعنی حیوان کا کہوں گا، حیوان ناطق ہے تو پھر حیوان کی جب تعریف کروں گا تو الٹیمیٹلی مجھے جسم کو لانا پڑے گا، یا جسم کو نہ بھی لاؤں تو مادے کو لانا پڑے گا، جو گوشت پوست اور واٹ ایور، اگر انسان کی بات کر رہے ہیں، اور اگر کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو بھی مادہ اس میں استعمال ہو۔ اور الہیات میں نہ تو خارجی وجود میں آپ کو مادہ چاہیے، نہ تصوراتی، تو الہیات جو ہے ان ہستیوں سے بات کرتی ہے، اگر ایسی ہستیاں ہیں، مثلا خدا کے بارے میں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس کے نہ تعریف کے لیے مادے کی ضرورت ہے، نہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی مادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو علم ریاضی وہ حکمت یا فلسفہ نظری ہے جس سے ایسے وجودات واقعہ کے حوالے جانے جاتے ہیں جن کو موجود کرنا ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور وہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی مخصوص مادے کی محتاج نہیں ہیں، مگر وجود خارجی میں موجود مادے کی محتاج ہیں، جیسے کرہ کہ اس کا تصور تو مخصوص مادے کے بغیر کیا جا سکتا ہے، مگر خارج میں مخصوص مادے کے بغیر، ان کرہ جو ہے آخر میں بھی پایا جائے تو لکڑی، لوہے، تانبے وغیرہ کسی شکل میں ہوگا جب وہ خارج میں پایا جائے۔ یہی حال علم میں ہندسہ کی اشکال کا، جو ریاضی کی شکل ہے، ریاضی کا ایک شعبہ ہے جس کو ہم جیومیٹری کہتے ہیں۔ تمام عادات کا سمجھو کہ اس کا تصور تو مخصوص مادے کے بغیر کیا جا سکتا ہے، مگر وہ خارج میں مادے کے بغیر، ان نمبر 1 2 3 4، تو یہ تصور کے لحاظ سے تو ان میں مادہ نہیں ہے، لیکن 1 2 3 4 چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ ساری خارج میں جو پائی جاتی ہیں وہ
مادی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ کہ پھر وہ الہ کے بارے میں کیا کہیں گے. وہ ایک تو ہے، یہ سوال باقی رہتا ہے. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ راد یرود، رود ریادہ کے معنی سدھانا، تربیت کرنا. جیسے راد عربی زبان میں بچھیرے کو سدھایا یا تربیت دی. راد بچھیرے کو سدھایا یا تربیت دی، یعنی رادہ یرود المہرا یطوع ویعلمہ السیر والسباحہ. ارتاد المہر ذلہ، راد المہر مہرا دربہ ذللہ، یعنی اس کی تربیت کرنا، اس کو اپنا مطیع کرنا، وغیرہ وغیرہ. چونکہ اس فن سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے، عقل کو جلا ملتی ہے، اس لیے اس حکمت کا نام علم ریاضی رکھا گیا. ایبسٹریکشن کی، اور یہی تشہید اذہان کے لیے پہلا پھر طبیعت اور الہیات پڑھا ہے. علم ریاضی کے دوسرے نام، اس فن کا نام حکمت تعلیمی بھی ہے. حکماء میں سب سے پہلے اسی فن کی تعلیم دیتے تھے، اس فن میں جس میں تعلیمی سے بحث کی جاتی ہے، جیسے تعلیمی. نیز اس فن کا ایک نام العلم الاوسط، درمیانی علم بھی ہے، کیونکہ یہ علم کا من وجہ مادے کا محتاج ہے اور من وجہ مادے کا محتاج نہیں. اس طرح یہ علم ایک بین کا علم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہم نے ساری پہلے کر دی تھی، تو اس پہ زیادہ انگریزی میں، تو انگریزی زبان میں جو ریاضی کے لیے لفظ ہے وہ میتھمیٹکس، اور میتھمیٹکس جو ہے وہ فرانسیسی زبان سے آیا ہے. انگریزی میں میتھمیٹیک، اب بھی وہ کہتے ہیں میتھمیٹیک، اور پھر لاطینی وہاں یعنی فرانسیسی میں لاطینی سے آیا. اللہ اکبر اللہ. فرانسیسی میں لاطینی سے آیا، تو لاطینی میں اس کو میتھمیٹکا. نیوٹن کی کتاب کا نام ہے پرنکپیا میتھمیٹکا. اور فن میتھمیٹکس، اور لاطینی میں جو ہے یونانی سے آیا، تو یونانی میں میتھیماٹیکے، یہ ایک علم ہے، ایپسٹیمے. اور اس کا مطلب جو ہے، یہ الٹیمیٹلی جو آیا ہے وہ یونانی میں، اس کا جو مینتھین کا مطلب ہے ٹو لرن، سیکھنا کسی چیز کا. تو حضرت نے جو تعلیم کا کہا آخر میں، تو اس کا میرا خیال ہے وجہ وہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونانی زبان میں جس لفظ سے میتھمیٹک الٹیمیٹلی بالآخر آتا ہے، اس کا مطلب تعلیم ہی ہے، سیکھنا یا سکھانا. اچھا جی، لیکن عربی میں وہ ریاضت کے معنی میں، ریاضی جو ہے ریاضت کے معنی میں آتی ہے، تو ذہن کی ریاضت ہوتی ہے اس میں. لیکن ذہن کی ریاضت منطق سے بھی ہوتی ہے، اور فلسفے میں بھی ذہن کی ریاضت ہوتی ہے، آپ تصورات بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، جو پچھلی بار ہم نے ارسطو کی جو طبیعت کی تعریف کی تھی، وہ طبیعت کو کہتا ہے، یا نیچرل سائنس کی فزکس، اس دو ان اشیاء سے بحث کرتی ہے جن میں دو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ حرکت کر سکتی ہیں، یہ غیر ارادی حرکت، اور تغیر پذیر ہوتی ہیں. یہ پہلی چیز، وہ قائم بذات ہوتی ہیں. they exist separately in their own. On their own. قائم بذات
یہ کہیں یہ ان کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں سے طبیعت جو ہے بحث کرتی ہے، اور الہیات جو ہے جس کو تھیولوجی کہتے ہیں وہ بحث کرتی ہے جس میں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا تبدیل نہیں ہوتا، نہ اس میں تغیر آتا ہے. اور دوسری چیز تو الہیات ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جن میں جن کا قائم بذات ہوتی ہیں لیکن ان میں کوئی تغیر نہیں آتا. اور ریاضی اس تقسیم کے ساتھ سے ریاضی یا میتھمیٹکس جو ہے وہ ان ہستیوں سے بحث کرتی ہے جن میں تغیر نہیں آتا، یعنی جو اصل اشکال ہیں ان کے خود تغیر نہیں آتا، وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا الگ وجود ہے کسی نہ کسی کی حیثیت سے. یعنی تو فزکس جو ہے ان سے بحث کرتی ہے جن میں یہ دونوں چیزیں، الہیات ان سے بحث کرتی ہے جس میں صرف ایک یہ چیز ہے اور یہ نہیں ہے. اور ریاضی جو ہے ان سے بحث کرتی ہے جس میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن وہ، تو اس لحاظ سے ریاضی جو ہے تو ارسطو کی جو تقسیم ہے اس کے لحاظ سے یہ ریاضی اور الہیات میں یہ ہے کہ بلکہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہاں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تصور ہے ریاضی کا یہ صرف ایک تصور ہے، دوسرے تصور بھی ہیں ریاضی کے. جیسے افلاطون کا تصور ریاضی کا بالکل مختلف ہے. افلاطون کے نزدیک ریاضی کی جو اشکال ہیں وہ خارج میں پائی نہیں جاتی، وہ صرف ایک اس کا پیل ریفلیکشن ہے، یعنی اس کا ایک عکس ہے بودا سا. حقیقی جو اشکال ہیں وہ عالم جس کو وہ عالم مثال کہتا ہے وہاں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال کافی اس پہ تفصیلی بات آ گئی، تو اگلی بار الہیات پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.